الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ نصر شروع کرنی ہے جو قرآن مجید میں 110ویں نمبر پر ہے۔ اچھا، کوئی بلا صورت ہو یا کوئی ایک مجموعہ ہو، کوئی آیات جس کو ہم سمجھ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن فہمی پر جتنا قرآن نے زور دیا ہے، اور تلاوت آیات کا مطلب بھی یہی ہے کہ آیات کو سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جو اس میں حکم دیا گیا ہے اس کو اسی طرح اس پر عمل کرنا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہر اہل ایمان کا پر واجب ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، سمجھ کر اس پر عمل کرے اور پھر اس کی دعوت دے۔ اچھا، اب جب اتنی اہم ہے یہ قرآن فہمی کہ ہم قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں، تو سب سے پہلا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ اس کے مرکزی مضمون کو دیکھنا چاہیے سر، مرکزی آیات کی تلاوت۔ جی سر جی، نزول کو دیکھنا چاہیے کہ کب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ تو اس کے نزول سے کما حقہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اس کو زمانہ سمجھنا ہوگا۔ نہیں، سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو؟ اب بڑے غور سے سنیے، آپ خود اس کا حصہ بن جائیں۔ حصہ کیسے؟ کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو پس منظر ہے جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، میں اس کا حصہ بن کر دیکھوں۔ مثلا آپ یہ سورہ نصر آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ سورہ آخری صورتوں میں سے ہے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس آخر میں ہم خود جا کے اس کا حصہ بن کر کے دیکھیں کہ یہ کیا ماحول ہے جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ سب سے پہلی بات پھر آپ انجوائے کریں گے۔ نمبر ایک، آپ اس کا ایک حصہ بن جائیں، اس ماحول کو، اس جس میں نازل ہو رہی ہے، اس کی ساری کیفیات، واقعات اور حالات کو بالکل اس طرح جیسے میں وہاں خود موجود ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، سوال کیجئے اگر چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نمبر دو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کے معنی کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ترجمے سے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ ڈائریکٹ اس کا ترجمہ سمجھیں۔ اب جب ہم اس کو کھولنے کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ مشکلات ہیں ہمارے لیے۔ وہ مشکلات کے سوال اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور لکھ لیجئے کہ یہ چیز بھی سمجھنی ہے، یہ بھی سمجھنی ہے، یہ بھی سمجھنی ہے۔ اب ان سوالات کے ساتھ آپ تفاسیر میں جائیے، پھر وہاں ان نقطوں کو کلیئر کیجئے، ان کو سمجھیے کما حقہ، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اتنا کرنے کے بعد اب اس میں جو عملی تقاضے ہیں، تعلیمات ہیں، تو ان کو سمجھ لیں، اور اگر احکامات ہیں تو ان پر عمل شروع کر دیں۔ جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے، خود بخود آپ کو اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنے کے جو فیض و ثمرات ہیں وہ خود آپ کے سامنے آئیں گے، اور یوں آپ کا یقین اور اعتماد قرآن پر اور توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ان آیات سے بالکل واضح اور عیاں ہو جائے گا،
اور ہمارا ایمان پکا، سچا، درست اور پختہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ سیرت کے واقعات کو پڑھنا ہے، سیرت کو سمجھنا ہے۔ یہ 4 کام میں نے جو آپ کو بتائے ہیں کہ اس کا حصہ بن جائیے تاکہ پس منظر کو پوری طرح سمجھ لیں۔ نمبر 2، اس کے جو مشکل مقامات ہیں اپنے ترجمے سے پہلے آپ تفسیروں میں بالکل نہ جائیے، پہلے اپنے آپ کو مشکلات اپنی نوٹ کیجیے، اب ان مشکلات کو جا کے تفاسیر میں سمجھیے اور ان پر عمل شروع کر دیجیے، اس کی دعوت دینا شروع کر دیجیے، اور ساتھ ساتھ سیرت کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک اچھی کتاب سیرت کی آپ کے زیر مطالعہ رہے۔ یہ 5 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو فہم قرآن اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ سینہ وہی کھولتا ہے، شرح صدر اسی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس کا ہے جو اس کے ہدایات اور تعلیمات پر عمل کا حق ادا کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، آج کی ہماری جو سورۃ نصر ہے صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں، اس کو معنوی اعتبار سے دیکھیں، اس میں جو احکامات ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کچھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے رکھ دیا۔ اب میں آپ کے سامنے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں اور آج ہم سورہ نصر کا مطالعہ پہلے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نمایاں پہلو کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی؟ تو آیت نمبر 2 ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا کہ یہ دین لوگوں تک پہنچے، وہ اس کو قبول کریں، اور قبول بھی اس طرح کریں کہ اس میں ایک بہت بڑے گروہ داخل ہو جائیں تاکہ وہ دین اس معاشرے کا زندگی کا طرز بن جائے۔ دوسری آیت اور تیسری اور آخری آیت، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب یہ صورتحال دیکھو کہ دین غالب آ گیا ہے، لوگ جوک در جوک اس میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو کرنے کا کام کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اور دوسرا کام وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت مانگو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کروں گا، 3 آیات بالکل سمپل، اگر آپ ثواب کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، لیکن ثواب مشروط ہے کس سے؟ اس کو سمجھ کر اس کے اندر جو ہدایات اور تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہم مستحق ہو جائیں گے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ لیکن اگر اس کو پڑھ کے اور عمل اس کے خلاف کیا تو اجر کی بجائے عذاب ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، آج مسلمانوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم رمضان میں اسی قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، تو آج کس قدر اس کے فیوز و برکات سے ہم محروم ہیں، ہم کس قدر ذلت اور پستی میں لتھڑ گئے ہیں اس قرآن کو چھوڑ کر۔ یہ بات سمجھیں۔ اب چلتے ہیں پہلی آیت پر، اذا جاء نصر اللہ۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے
جب یہ صورتحال ہو گئی، ذرا پہلے تو آپ اس چیز کو اپنے سامنے لائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم پیدا ہوتے ہیں، ماں کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، چچا جو اپنی آغوش میں لے کر، دادا پہلے جو اپنی آغوش میں لے کر بڑی محبت سے پالتے ہیں، ان کا انتقال بھی 8 سال بعد ہو جاتا ہے۔ آج اب آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ ہے۔ پھر چچا اپنی کفالت میں لیتے ہیں اور وہ حق ادا کر دیتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو معاشرے میں ان جیسا، پورے اس بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے میں نہ کوئی اتنا امانت دار ہے، نہ اتنا کوئی صادق ہے۔ تو یہ دونوں لقب اس معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ لیکن جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر آپ کو چن لیتے ہیں، تو اب جب اس معاشرے میں، وہ قبائلی معاشرہ، وہ جو 60 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے، ان لوگوں نے زبردست مخالفت کی۔ کیوں؟ یہ دین ایک اللہ کی اطاعت اور اتباع کا تقاضا کرتا ہے، اور رسول اسی مشن پہ بھیجا جاتا ہے کہ وہ ان کو اس کی دعوت دے اور خود اس پر کما حق پورے اخلاص سے عمل کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں آپ کو جو برداشت کرنا پڑی، آپ ذرا سیرت کی کتابوں میں جائیں اور دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عظیم ہستی نے کس طرح ان ایسی مشکلات جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کس طرح ان کو انگیز کیا، خوب صبر اور شکر کے ساتھ۔ پھر یہی ہستی جو صادق اور امین کہلائی، آپ دیکھیں کہ 13ویں سال نبوت کے مکے میں آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا۔ اب اس سے تو بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے کیسے مدد کر کے آپ کو بچایا، اور آپ مدینے پہنچ کر اس چھوٹے سے مدینہ شہر کے جو ایک قصبہ تھا اس کے آپ بن گئے حکمران۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان مکے والوں نے کس طرح پہلے جنگ بدر 2 ہجری میں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جنگ احزاب 5 ہجری میں، اور اس 3 ہجری میں جنگ احد، اور پھر سرایا، اور جتنے غزوات ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کمانڈر ان چیف تھے، اور سریہ اس جنگ یا اس مہم کو کہتے ہیں جو پلاننگ تو ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اس میں کسی دوسرے کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا۔ اب ان جنگوں کی اور سرایہ کل تعداد جو ہے 70 سے زائد ہے، اور مدینے میں ٹھیک 8 سال بعد 8 ہجری کو آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، اور ان 71 غزوات اور سرایہ کے بعد اللہ رب العالمین نے اس فتح سے ہمکنار کیا کہ اب جزیرت الفتح مکہ کے بعد جزیرت العرب میں آپ کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے۔ تو یہ ہے وہ مقام جس پر اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں سورہ نصر، اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو۔ تو اس میں یہاں تو پہلی بات نوٹ کر لیں، فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ یہی چیز آپ اپنے پڑوس میں افغانستان میں دیکھ لیں۔ اچھا، اب ذرا صورت کے اندر رہیے اور پورے ماحول کو سمجھتے ہوئے چلے۔ اب جب یہ فتح آئی
پہلے تو یہ فتح جو ہے اور لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگے، اس کی وجہ کیا تھی بھلا؟ کہ لوگ گروہ در گروہ، قبائل کے قبائل آ رہے ہیں مدینے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں قبائل آئے اس کے لیے بیعت کرنے کے لیے مدینے میں؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے سر امن و سلامتی پھیل گئی تھی اس لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ اب بڑے غور سے سنیے، قرآن آپ پڑھتے ہیں، کیوں نہیں آپ سیرت کو پوری طرح سمجھے تھے؟ سر جی اصل اس میں وقت بالکل واضح ہو گیا تھا نا حق اور باطل۔ آپ ذرا بات تو میری سنیں آپ۔ اصل میں یہ سارے قبائل انتظار کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو جنگ و جدل شروع ہو گیا ہے قریش اہل مکہ کے مشرکین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہ دونوں سارے قبائل یہ دیکھ رہے تھے کہ اصل میں ہمارے نزدیک یہ جو مکے پر قابض ہو جائے گا وہی فاتح قرار پائے گا، لہٰذا یہ اسلام قبول کرنے میں جو چیز دیکھ رہے تھے، جو ان کا ٹیسٹ کیس تھا، وہ مکہ کس کو فتح، مکہ فتح میں کون فتح یاب ہوتا ہے، یہ ہے اصل وجہ۔ جو ہی مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں آپ دیکھ لیں کہ یہ قبائل کے قبائل مدینے کا رخ کر بیٹھے۔ تو وجہ اس کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی کہ مکے پر قبضہ ہو گیا، اور وہ اس لیے کہ سارے قبائل، ان کا کرائٹیریا یہ تھا، ان کا معیار یہ تھا کہ جو مکہ کو فتح کر لے گا، قریش اگر قابض رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شکست ہو جاتی ہے، تو ان کے نزدیک پھر قریشی حق پر ہے۔ لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کر لیتے ہیں تو پھر مکے پر ان کا قبضہ ہو رہا تھا، تو یہ حق پر ہے، یہ ان کا معیار تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو فتح کر لیا، تو اللہ کی مدد سے، جیسے پہلی اس آیت میں ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور یہ مدد آپ دیکھ لیں کہ اس مدد میں 2 چیزوں کا بڑا دخل ہے۔ ایک، سرایا اور غزوات 70 سے زائد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت، پلاننگ، ایگزیکیوشن اور فتوحات، نمبر 1۔ اور نمبر 2، قرآن کریم کے احکامات کا نزول مدینے میں اور ان کا نفاذ۔ اور جب ان کا نفاذ ہوا تو ایک ایسا معاشرہ سامنے آیا جو عربوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امن و امان دیکھ لیں، معاشی منفعتیں دیکھ لیں، ذرا غور تو کریں کہ اس قرآن نے، اس نبی نے معاشرے کو بالکل زیرو سے، نیگیٹو سے اٹھایا، اور اس کو دنیا کا بہترین معاشرہ، آج بھی مثالی معاشرہ ہے وہ۔ یہ تو ہو گیا کہ جب اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں فتح سے کیا مراد ہے؟ کون سی فتح آئی تھی کہ جس کے بعد جو ہے وہ لوگ جوک در جوک آنے لگ گئے؟ جلدی بتائیے۔ دین اسلام کی مکمل فتح۔ پہنچ گیا، جی، دین مکمل ہو گیا، دین پہنچا دیا، سب لوگوں تک پہنچ گیا۔ فتح مکہ، لوگ زیادہ اسلام قبول کرنے لگے۔ نہیں واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام حق ہے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں آپ کی انڈائریکٹ ہیں۔ ڈائریکٹ کیا چیز جس کو قرآن فتح کہہ رہا ہے؟ یہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح،
فتح کیا چیز ہے؟ سر اسلام غالب آ گیا. بس 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 اسلام غالب آ گیا. الحق وزهق الباطل. اب اسلام سے یعنی دین اسلام سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. آپ ذرا کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ فتح کا لفظ ہے، فتح کا مطلب اکثر مفسرین نے فتح مکہ لیا ہے. آپ سن بھی رہے ہیں، میں نے اس کو پورا ایک اختصار سے بیان بھی کر دیا ہے. پھر آپ وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو حسب حال نہیں ہیں. سوچا کریں بات کرتے وقت. یہاں فتح مکہ سے اکثر مفسرین نے، ساری فتح سے مراد اس آیت میں اکثر مفسرین نے فتح مکہ لیا ہے. اچھا، اب یہاں پر بھی اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ سورت نازل ہوئی ہے 10 ہجری میں، اور مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری 8 ہجری میں. 8 ہجری میں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کا معرکہ پیش آیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں مکہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر جو سرایہ غزوات ہوئے ہیں، کس قدر فتوحات ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فتح سے مراد وہ ساری مکہ کے بعد کی بھی فتوحات ہیں جس میں اسلام پوری طرح غالب آ گیا، اور کسی کو کوئی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اب مدینہ پہ چڑھائی کرے. سب شکست کھا کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی نظام بیسڈ آن قرآن و سنت قائم کر دیا تھا. لہٰذا کچھ مفسرین فتح مکہ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد کی بھی فتوحات کے بعد جب یہ پوری طرح اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. اب یہ دونوں باتیں کلیئر ہیں؟ نہیں ہے تو سوال کریں. بات کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا، جی سر. اب آگے چلیں. تو جب یہ فتح ہو گئی، اور یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یعنی مدینے میں ہجرت کے بعد 10ویں سال ذوالحجہ میں نازل ہوئی ہے. اور پھر جب اللہ کی ایک تو مدد آئی، نہ فتح ملی، پھر جو اللہ کا سب سے بڑا کرم ہوا کہ وہ دین جو اس نے نازل فرمایا تھا قرآن و سنت کی شکل میں، وہ نافذ ہو گیا. اور پھر اس کے سب سے بڑا فائدہ عرب کے ان قبائل کو ہوا جو 8 ہجری سے پہلے بالکل ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، دوسری طرف اس بات کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ اگر مکہ پہ قبضہ قریش کا، مشرکین مکہ کا رہتا ہے تو یہ غالب سمجھے جائیں گے، نعوذ باللہ. اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق پر ہے، وہ دین حق لے کے ہے. یہ تھا کرائٹیریا. جس کے بعد انہوں نے جب فتح ہو گیا تو پھر دوسری آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پھر لوگ گروہ در گر، فوج در فوج داخل ہوئے اس اسلام میں. اور یوں 10 ہجری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس دین کو کامیاب اور کامران دیکھ رہے ہیں، جس کے خود اس مملکت کے سربراہ آپ، اس مملکت کی چیف جسٹس، اس کی عدالت کے چیف جسٹس آپ، اور اللہ کے مقرر کردہ، اور اس کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری انسانیت کے استاد معالم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ذرا آپ دیکھیں کہ ذرا اس کو صورتحال کو دیکھیں جو مدینے میں 10 ہجری میں ہے، اور پھر پہلی زندگی ساری دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ دین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آئے، وہ پورے جزیرۃ العرب میں
اب غالب دین ہے، ایک اسلامی حکومت قائم ہے جس کے بنیاد قرآن و سنت ہے۔ اس کے بعد آج اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں تیسری آیت پڑھ رہا، آخری آیت، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ تو جب یہ اللہ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، اسلام قائم ہو گیا، تو پھر آپ کو اب اللہ کا شکر کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ اچھا، یہاں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں اور پھر ذرا اس سورت کا بہت اچھا مفہوم ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں اور بالکل لکھ لیں کہ 3 مہینے بعد، اس سورت کے نزول کے 3 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے پرورش پائی، آپ ان کی تربیت کا سارا سامان آپ نے کیا، وہ بھی سمجھ گئے۔ کیا بات سمجھ گئے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ کہ وآلہ نبی وسلم پاک کا آخری ٹائم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر اللہ نے بھیجا تھا وہ مکمل ہو گیا، لہٰذا اب آپ کا وقت جو ہے بہت قریب ہے۔ اس پہ بہت سارے صحابہ کی آپ کو رائے ملیں گی اور اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ کیوں کہ اس میں پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع لازم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں، وہ مسند احمد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے نزول سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ پہلی بات۔ پھر نمبر 2، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اچھا، وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں، یہ بات سن کر وہ رو پڑی۔ ظاہر ہے جو محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ اور حضرت فاطمہ جیسی بیٹی، ان کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا، اب آپ پڑھیں نا سیرت تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد جب بھی واپس آتے تھے کسی غزوے سے تو آپ سب سے پہلے تشریف لے جاتے تھے حضرت فاطمہ کے پاس۔ تو آپ اندازہ کریں کیا محبت ہوگی سرور عالم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے۔ تو وہ رو پڑیں جب انہوں نے سنا کہ یہ اب آپ کا انتقال کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کان میں کہ آپ سب سے پہلے مجھے ملیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے خاندان میں سے میرے بعد آپ کی موت ہوگی اور آپ جنت میں مجھ سے ملیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر وہ ہنس پڑی۔ یہ ابن حاتم کی روایت ہے اور بہقی میں موجود ہے، اس کو ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے۔ تو ذرا اس آیت کے نزول کے وقت کے حالات کو ذرا دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے سنا۔ اچھا، یہاں ایک اور واقعہ بھی اب کثرت سے یہ بیان ہوا ہے، اور یہ بڑا گلہ رہتا تھا بدر کے، کیونکہ بدر والوں سے مشورے کے لیے حضرت عمر ہمیشہ جو ہے وہ پریفر کرتے تھے
ظاہر ہے وہ وقت تھا بدر، آپ کو پتہ ہے 2 رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور پھر وہاں جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آئی ہے، 313 مسلمان، نہ گھوڑے پورے نہ ہتھیار پورے، اور ادھر 1,000 کا لشکر مکے سے، ابو جہل جیسے سردار اس میں موجود، اور پھر ان کو جب شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان بدری صحابہ کو جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کے درجات ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے رکھے۔ تو ان کو جب بلایا جاتا تھا مشورے کے لیے تو اس میں کس کو بلایا جاتا تھا؟ جلدی بتائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہی تو مسئلے ہیں، ابو بکر صدیق تو ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اور بتائیں، آپ سیرت نہیں پڑھتے مجھے بالکل لگ رہا ہے۔ سر ابئی بن کعب۔ وہ بڑے پائے کے صحابی تھے۔ اور بتائیں۔ عبد الرحمن بن عوف۔ آپ بڑے صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی۔ یہ لڑکے تھے عمر میں، ابھی جوانی کو بھی ٹھیک سے نہیں پہنچے تھے، تو آپ حضرت عمر ان کو ضرور شامل کرتے تھے۔ اور اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے کہ ان کی بصیرت، جب یہ آیت سورت نازل ہوئی، سورہ نصر جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کو، بدری صحابہ کو بلایا، اور ساتھ ہی جو ہمیشہ کی طرح ابن عباس کو بلا لیا۔ سب لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو سورت نازل ہوئی ہے آپ کیا سمجھے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے اپنے ویوز بتائے۔ تو جب حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت بڑا قریب ہے۔ اس آیت سے سب حیران رہ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہے وجہ، یہ بصیرت جو اس لڑکے کو ہے، میں اس کی وجہ سے اس کو بولا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعد میں بتا دیا کہ اس صورت کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ میرا مشن مکمل ہو گیا، اور اب میری جو ہے وہ جدائی کا وقت، میری موت کا وقت جو ہے وہ بڑا قریب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پہلی بات کہ اس آیت، اس سورت کے نزول کے بعد صحابہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا اور صحابہ کو بھی اندازہ ہو گیا۔ اچھا، اب 2-3 چیزیں اور اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن، کہ وہ لایا ہوا دین جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے آج بھی، جس قرآن کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود کی اور سنت کی ضمانت کا ہم تک صحیح طریقے سے پہنچنے کا بھی بندوبست کر دیا۔ اور اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتنا بڑا کام ہے یہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا دین نافذ ہے، اور کیا اس کا رعب اور کیا دبدبا ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ بھلا کیا حکم ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی جو تاریخ میں کسی اور کے حوالے سے نہیں آئی آج تک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جلدی بتائیں۔ سبح بحمد ربک۔ تسبیح بیان کرو ایکسیلنٹ، میرا۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ کیا کرو؟ اس پہ کوئی گانے، فلمی گانے طرز کے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی کامیابی پتہ نہیں ہوئی یا نہ ہوئی، اس پہ کیا ذلتیں اور پستیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فسبح، پہلے تو تسبیح بیان کر، اور تسبیح بھی کس کے ساتھ؟ بحمدک، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ۔ اچھا، اب مجھے بتائیں یہاں تسبیح اور حمد کا کیا مفہوم کیا ہے؟ آیت کو سامنے رکھ کے، حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کے بتائیے۔
سر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کس بات کا؟ تمام کامیابیوں کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ یہی وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے سمجھیں. تاریخ کا اتنا بڑا ایونٹ، اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ اس کے فضل سے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اس اللہ کی مدد سے ہوا ہے. لہذا وہی اس قابل ہے کہ اس کے جو آپ کو کامیابیاں ملی ہیں، یہ دین نافذ ہو گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کی شکر کریں. ہم شکر تعریفیں اس کی کریں. کیوں؟ یہ اس کے فضل سے سب کچھ ممکن ہوا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے کر اللہ تعالی ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہر مومن سے، کہ دیکھ تجھے جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد پہنچتی ہے، تم فرد ہو تو شکر کرو، تم قوم ہو تو تم شکر کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے اور جناب سیلیبریشن اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمیشہ یاد رکھیں، آج اگر ہم ہدایت پر ہیں اور اللہ کے اس کلام سے جڑے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اس رب کا کرم ہے. جی سر بالکل. آپ کے اور میرے میں بہت بڑی خامیاں اور کمزوریاں ہیں. اب ہم اگر یہ موقع مل رہا ہے تو ہمیں شکر کا حد اس کی ہم یعنی شکر اور اس کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہیے. جس وقت انسان نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ میرا کمال ہے، وہ بربادی میں ڈوب گیا، وہ ذلت اور پستی میں چلا گیا. یہ صورت پڑھیں اور سمجھیں. فسبح، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کو کامیابی ہوئی ہے، جو کسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس پر آپ کو صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے کرم کی تعریف بیان کرنی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے اس قابل کیا. اور مجھے اور آپ کے لیے واضح پیغام ہے کہ تمہیں اگر دنیا میں کوئی نیکی کی توفیق ملی ہے تو اس کا فضل ہے. لہذا اس کا. اور سبح کا کیا مطلب ہے؟ کہ تسبیح بیان کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. اللہ کی بڑائی بیان کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تو حمد میں ہے. اس کی پاکی اللہ بیان. کا کرو. دیکھیں، خدا کے لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں تاکہ ہم اپنی خامیاں اور کوتاہیاں دور کر سکیں. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کی بے عیبی بیان کرو. کیوں؟ بڑے غور سے سنیں. اس لیے کہ اس سارے کام کرنے میں جو بھی کوتاہیاں آپ سے ہوئی ہیں اس کی معافی بھی مانگ لو. اس اللہ کا کام بالکل کامل اور اکمل ہے. کیوں؟ وہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں. انسان اور باقی ساری مخلوقات وہ جو ہے وہ کامل نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی. تو آپ اس سارے انقلاب میں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں جو ہو گئی ہیں تو اس کے لیے بے عیبی، سبحان اللہ، کہ اللہ تو ہی پاک ہے. لہذا جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس سب کی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو تو حمد اور تسبیح سے کام لو. حمد کہ اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کا حق ادا کرو. تسبیح کہ میں اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ معاف کر دینا. کیوں؟ آپ ہی وہ ہستی ہیں جس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں. دیکھیں نا یہ آیات کس قدر ہمیں، اور صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں،
انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے، انہوں نے تسبیح اور حمد کا حق ادا کیا۔ آج ہم دیکھیں، ہمارے انداز دیکھیں، کافروں سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اور ذلت اور پستی بھی دیکھ لیں۔ اچھا، اب یہ تو تھا نا فسبح بحمد رب کا، یہاں اللہ کا نام کون سا آیا ہے؟ رب۔ رب کون ہے؟ جو ہماری دیکھ بھال، کفالت، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہر طرح کے اختیار اور قدرت کا مالک ہے۔ ذرا اس کو سامنے رکھیے، یہ تسبیح اور حمد اس لیے کہ وہ رب ہے، ہماری ساری ضروریات وہ پوری کرتا ہے، اس کے احکامات پر چل کر جو ہمیں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے مغفرت مانگو۔ کیوں؟ مغفرت تو صرف اور صرف وہ کر سکتا ہے، گناہوں کو معاف کر کے اور پھر جنت میں داخلہ، یہ صرف اور صرف اللہ کا۔ اس لیے استغفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ایک ایک سیٹنگ میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بھئی آپ تو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو گناہوں سے پاک رکھا ہوا تھا، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ لوگوں تم اپنی زندگی میں اس استغفار اس طرح کرو جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے تمہیں دکھایا ہے۔ آپ کیوں نہیں ان چیزوں پر ہم غور کرتے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی وسعتیں اور اس کے پہلو جو بے شمار ہیں وہ اسی وقت سمجھ آئیں گے جب ہم اس قرآن پر غور و فکر کریں گے، اور یہ غور و فکر تقاضا ہے ان صلاحیتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل و دماغ اور بصارت اور سماعت دی ہیں۔ انہی سے کام لے کر، ان میں غور و فکر کر کے ہی ہمارا ایمان پکا، سچا اور استقامت والا بنے گا۔ انہو کان توابا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس میں کس بات کی ترغیب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر توبہ کی۔ بالکل، آپ نے ٹھیک بتایا، توبۃ النصوح کی۔ کس قدر تاکید ہے، ذرا اس میں غور کریں۔ اچھا، اب یہاں ہمارے لیے عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوڑا ہے کہ آپ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ کو پتہ چلا کہ اب میرا وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو ہی بے عیب ہے، اور وَبِحَمْدِكَ، یہ سب چیزیں تیری حمد اور شکر کے ساتھ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ نصر کے بعد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جواب دیجئے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آیت کو پڑھیں دوبارہ۔ سر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نا، بس سر یہ تفسیر کا رب کام بحمد تھا۔ ربک واستغفر۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب آپ کے اور میرے لیے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑھاپے میں ہر وقت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور کس قدر ہماری زندگی میں استغفار اور توبہ استغفار مسنگ ہے۔ تو یہ حدیثیں ایسے نہیں ہے کہ سن کے بس خوش ہو جائیں کہ ہم نے حدیث کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم،
वबिहम्दिका बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक कलमा ये है, और दूसरा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और एक और है बुखारी मुस्लिम में, वो है तीसरा कलमा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली। अच्छा, ये जो मैंने अभी फिर पढ़ देता हूँ, सवाल आ रहा है आपके पास, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये कहाँ पढ़ने का हुक्म है? सर रकू और फिर सजदे रुकू और सजदे की हालत में। अब आप सोचें कि किस कदर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम पढ़ते हैं इसको? हम नहीं पढ़ते, बस जी सर सुना। पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आप पढ़ते होंगे, मैं हर आदमी हमें में से अब इस बात को सोचे कि ये कलमे किस वक्त के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, और आप पढ़ रहे हैं। क्या मैं पढ़ता हूँ सजदे में और रुकू में? ये एक बात याद रखें, आप 2 सजदे करते हैं ना हर रकात के, अगर आप मुख्तलिफ ये दुआएं, सिर्फ सुबहान रब्बी अल आला नहीं, ये जो है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये दूसरी दुआ है। एक और दुआ क्या है बड़ा मशहूर सजदे के लिए? बुखारी सर अमल। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर मैं ये तीनों जो दुआएं हैं सजदे में मांगूं, तो आप यकीन माने मेरे सजदे की फजीलत क्या है भला? जल्दी बताएं। सर अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। मस्जिद वक्तरिब। हाँ, वेरी गुड। सजदा कर, सजदे की हालत में इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। हदीस है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सजदे में ये समझ के दुआएं मांगे, आप देखेंगे कि वो सजदे ऐसे सजदे होंगे कि दुनिया और माफिहा से आपको उसमें लज्जत आएगी। जब ये दुआएं समझ के सजदे में मांग रहे होंगे और उधर मेरा एहसास होगा मैं अल्लाह के करीब हूं, ये आपका अमल दुनिया में सबसे आला और अरफा अमल है। क्यों नहीं हम ये समझते? फिर हमारी नमाजें देखें किस कदर हमें मजा देंगी। तो आज हमने ये 3 आयतें जो अभी हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, आपको इस पे कोई सवाल है या कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो मुझे सवाल करें। सर काइंडली ये जो भी आपने दुआएं बताई हैं इनको जरा एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा, पहली दुआ है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। लिख लिया आपने? जी सर। दूसरी सुने, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। लिख लिया आपने? जी सर। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरु व अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। जी सर हो गई। अब तीसरी जो है, ये बुखारी मुस्लिम अबूदाऊद नसाई इब्न माजा में है, वही जो दुआ जो हम सजदे में, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली। बिल्कुल आप देख लें, ये तीसरी आयत जो आपने हमने पढ़ी है सूरा नसर की, उसके नतीजे में ये दुआएं किस कदर उस आयत को पढ़ें, इन दुआओं को पढ़ें तो आपको बड़ा मजा आएगा समझ के। और हम में से हर एक ये तहिया कर ले कि हमने ये जो है ना तीसरी दुआ जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसको हम अपनी सजदे के
اس کا تکبیرات کا حصہ بنا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. سر یہ ایک اور دعا بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ بھی سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا؟ دیکھیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں وہ حدیث کی دعائیں ہیں، اور وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور بالکل اس تیسری آیت کا پوری طرح اس میں موجود ہے سارا. جو اس میں تیسری آیت میں جہاں احکام ہے وہ دعا کی منقول ہے. اچھا جی، مجلس کے برخاست ہونے پر آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی تو ہے. دیکھیں دعائیں تو ڈھیر ساری ہیں. آپ اس دیکھیں میں تشریح کر رہا ہوں اس آیت کی، اور دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ اس حوالے سے بتائیں تو میں، کیونکہ میں اب اگر آپ دعاؤں پہ جائیں گے تو دعائیں تو ڈھیر ساری ہیں اچھا مختلف. جی، وہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو مجلس برخاست کرتے ہیں. اچھا اب یہاں ایک چیز اور اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ آخری صورت یا آخری آیات کون سی نازل ہوئی. اب ایک بڑے گروہ کی آپ نے دیکھا ہے کہ رائے ہے کہ آخری صورت جو ہے وہ سورہ نصر ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے 3 مہینے بعد اس صورت کے نزول کے بعد. تو مفسرین کی کثرت سے رائے یہ ہے کہ یہ آخری صورت ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے جی وہ ہے کہ آخری صورت جو ہے وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، بقرہ کی 281. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دوسرا قول ہے، اور اس میں اس کو بتایا گیا کہ یہ آخری آیت ہے. بقرہ کی 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر امام مسند میں، امام حاکم کی بھی مستدرک میں حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت ہے کہ آخری جو آیات نازل ہوئی ہیں لکھیں وہ سورہ توبہ کی 128 اور 129 ہے. 128 سورہ توبہ، 128 اور 129. وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، اہل مکہ. عزیز علیہ، اس پر بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے. ما عنتم، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں کہ تم ایمان لا کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو. حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے انتہائی مہربان اور شفقت والے ہیں. بڑے غور سے دیکھیں، یہاں رعوف اور رحیم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے اتنا بہت مہربان اور رحیم ہے. آگے بڑی شدید تنبیہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر اس سے یہ منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر ان کو کہہ دو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت، میرا بھروسہ، میرا توکل تو اس اللہ پر ہے جو ہر ایک کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ اس پوری کائنات میں انکلوڈنگ عرش عظیم اس کے اللہ تعالیٰ مالک ہے. لہذا میرا توکل اس پر ہے اور مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا.
کیوں؟ فتح میرا مقدر ہے، کیونکہ میرا تعلق اس ہستی سے ہے جس کے ہاتھ میں فتح اور نصرت ہے۔ آپ نے اب دیکھا کہ یہ کتنی زبردست 3 آیات پہ مشتمل سورہ نصر کتنی زبردست آیت ہے، کس سر قسم جی یہ ابھی آپ نے جو سورہ توبہ کی آیات لکھوائی ہیں 128 اور 129، یہ آپ نے کے پیچھے حوالہ کیا بتایا تھا امام؟ امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک لحاکم، اور یہ روایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ سر، کلیئر ہو گئی۔ اچھا، کل ہم یہ ذرا پڑھ کے آیا کریں نا، تاکہ آپ کو پھر بہت بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ کل انشاءاللہ ہم نے یہ 110 تھی قرآن مجید میں سورہ نصر، کل ہم نے سورہ لہب کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 3 صورتیں رہ جائیں گی، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ تو کل انشاءاللہ سورہ لہب، اور اگر یہ ختم ہو گئی تو ہم پھر سورہ اخلاص بھی کریں گے۔ تو مہربانی کر کے پڑھ کے آیا کریں، تاکہ آپ کو رمضان مبارک میں جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، ہم اس قرآن سے کما حق استفادہ کر سکیں اور اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین سر۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔